عوام کے پاس جو لاٹ موجود ہے اسی میں سے کس کا چناؤ ہونا ہے. اب میں تو اس میں سے جو سامنے ہوں گے اسی کینڈیڈیٹ کو وہ سلیکٹ کریں گے. اور یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ابھی جب یہ 11 مئی کے انتخابات سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا جو بہت ہی پڑھا لکھا تھا, ڈبل ماسٹرز تھا اور آنےسٹ تھا, لیکن اس کو ٹکٹ نہیں دیا. تو سلیکشن بھی جب کینڈیڈیٹس کی جاتی ہے تو اس میں بھی معیار کو دیکھا جاتا ہے, اور معیار یہ ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ مقبول ہے, کون سا پڑھائی لکھائی یا تعلیم کو ترجیح مقبول کو نہیں دی انورٹڈ جاتی. کاماز میں کہیں. اب آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے. میں اس لیے اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ عوام نے منتخب کرنا ہے. جب عوام کا انتخاب اس وقت فیصلہ کن صحیح ہوتا ہے جب 98% to 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہوتا ہے. پھر آپ عوام کے فیصلے پہ بات چھوڑتے ہیں, پھر ملک کی تقدیر کے فیصلے درست ہوتے ہیں. ہم جن ملکوں کا ڈیموکریسی کا ماڈل لے کے ہم نے یہاں انفورس کر رکھا, اپنے ٹانگے میں جن ملکوں کی کار کا انجن لگا رکھا ہے, اور اپنے ٹانگے میں یا رکشہ میں جن ملکوں کے ہوائی جہاز کا انجن فٹ کر رکھا ہے, ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی جہاں 100% ایجوکیشن اور 100% لٹریسی ریٹ ہے, جہاں ہر ووٹ ڈالنے والے شخص کو علی ممتاز یہ علم ہے کہ میرے ووٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی اس گورنمنٹ کی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی, اس گورنمنٹ کی امیگریشن پالیسی کیا ہوگی, اس گورنمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی, اس گورنمنٹ کے ٹیکسز اور ریونیوز کی پالیسی کیا ہوگی, اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ کون سی پالیسیز ہیں جو میرے گھر کو متاثر کریں گی, میری اگلی نسلوں کو متاثر کریں گی, ملک کے ان لینڈ سیکیورٹی کے اوپر, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر حالات کیا ہوں گے, فورن ریلیشننگ میں کیا تبدیلی آئے گی. جس سوسائٹی میں ووٹ ڈالنے والا اتنا تعلیم یافتہ, اتنا باشعور کر دیا جائے, جو کہ ملک میں کرنے کی کبھی اہتمام ہی نہیں کیا گیا اور نہ یہ لوگ کبھی کریں گے, جن کے پاس اتنا شعور ہو کہ وہ ووٹ ڈالتے ہوئے پتہ ہو کہ میرے ووٹ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے اور میرے ملک سے یہ تبدیلی آئے گی. پریزنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز یہ تھیں, نئی گورنمنٹ جو بدل کے لانا چاہتا ہوں وہ پالیسیز ملک کو یہ بہتری دیں گے. تو پھر ووٹر جو ہے, پڑھا لکھا ووٹر ہی صرف ووٹ ڈال سکتا ہے. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ووٹر پہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ووٹر عاقل و بالغ کا رائے ہے, حق دئی, مگر آپ لاٹ ایسی وہاں مقرر کریں یہاں پابندی ہونی چاہیے. ان کے سامنے کینڈیڈیٹ کا جو چوائس ہے وہ اچھے باکردار اور غنڈے کے درمیان چوائس نہ دیا جائے, باکردار اور لٹیرے کا چوائس نہ دیا جائے, تعلیم یافتہ اور جاہل کا چوائس نہ دیا جائے. ایک نہایت شریف, ملک کو ڈیلیور کرنے کی قابلیت رکھنے والا اور رسہ گیر, دہشت گردی کرنے والا, لوگوں تھانے کچہری پہ کنٹرول کرنے والا, ان گڈ اور ایول, نیک اور بد, رات اور دن, اندھیرا اور روشنی کا ان کو چوائس نہ دیا جائے, بلکہ دونوں امیدوار ایسا نظام وضع کیا جائے کہ ایسے ہوں کہ وہ جس کو بھی ووٹ ڈالے اگر وہ بہتر نہیں تو اچھا ضرور ہوگا. بد کی گنجائش ختم کرنی ہوگی. اب بد کی گنجائش یہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی ختم نہیں کر سکتی. تو کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ ان کا استحکام بدی پر قائم ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. ان کا استحکام سارا کرپشن پر ہے. یہ کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہیں, کرپٹ سسٹم کی حفاظت کریں گے, اور پارلیمنٹ میں جائیں گے تو عوام کے حق میں کوئی ترمیم پاس نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, 19ویں ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, 20ویں ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے, ساری ترامیم اس کے اندر ہیں. علی ممتاز, ایک ترمیم اس ملک کے عوام کو بھلائی پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی اور نہ کی گئی.